بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن نہایت ہی خوبصورت ماحول میں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اس دنیا میں تشریف لائی تھیں، تو اس وقت آپ کا گھر ایسا تھا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی اور گھر بہترین عادات و اخلاق کا نمونہ تھا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں، اس وقت اہل مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور سوائے چند اصحاب کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غم گسار نہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ایک پاکیزہ ماحول میں ہوئی، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی، اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو گھریلو امور اور دنیاوی تعلیم سے آشنا کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کاشانہ نبوت میں پرورش پائی، اور اس پاکیزہ ماحول کی بدولت آپ کی زندگی دیگر خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اپنے خاندان کے ہمراہ شیب ابی طالب میں معصور کیا گیا، اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت چھوٹی تھیں، اور آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں ہی مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنا سیکھ لیا۔ آپ کی عمر جس وقت 5 برس تھی، تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارد گرد کی دوسری بچیوں کی طرح کھیل کود میں مشغول نہ ہوتی تھیں۔ آپ کبھی کس چیز کے لیے گھر میں والدین سے ضد نہ کرتی تھیں، اور کھانے میں بھی جو کچھ مل جاتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیتی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اس شادی کی تقریب میں چلی گئیں، جہاں دیگر بچیوں کو شوق اور قیمتی لباس پہنے دیکھ کر جب آپ نے اپنی سادہ سی بیٹی کو دیکھا تو اداس ہو گئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین لباس تقوی اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹی کی بات سنی تو بے اختیار گلے لگا لیا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی 10 برس ہی تھی کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئیں۔ آپ والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اس وقت اپنے ہر دل عزیز چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال پر غمگین تھے، اپنی غم گسار بیوی کی جدائی بھی ان کے لیے ایک بڑا امتحان تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد گھر لوٹے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ بابا، میری ماں کہاں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، تمہاری ماں اس وقت جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے محل میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ سے بچھڑنے کا بے حد غم تھا، اور آپ ان کی جدائی کو شدت سے محسوس کرتی تھیں۔ آپ کی تربیت چونکہ ایک نیک سیرت ماں نے کی تھی، اس لیے آپ نے چھوٹی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن کی صبر آزما تبلیغ کے بعد گھر لوٹتے تو آپ آگے بڑھ کر ان کی دل جوئی فرماتی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کا چہرہ دیکھتے تو ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سہ رہے تھے،
مشرکین مکہ کے ظلم و ستم روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایسے موقعوں پر بے حد پریشان ہو جاتی تھیں اور ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد بزرگوار کی یہ کیفیت دیکھتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دلاسا دیتے اور فرماتے کہ بیٹی تم فکر مند نہ ہوا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ الغرض بچپن کا وہ دور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی کسی سخت آزمائش سے کم نہ تھا۔ آپ نے نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ کیا اور ہمہ وقت اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ بچپن کا دور جو کہ کسی بھی بچی کے کھیل کود کا دور ہوتا ہے، وہ زمانہ آپ نے مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے بسر کیا۔